بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حصہ پچھلی ویڈیو کی کنٹینیوشن میں ہے۔ تو ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ دائمی خوشی، اطمینان، سکون کہاں ہے، کیسے پایا جائے، اس سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ سورہ احزاب ہے، اس میں آیت نمبر 71 ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، صحیح ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو فالو کرے گا، جو فرما برداری کرے گا، فرمایا اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا۔ آپ کو عرض کروں، میں دیکھتا آیا ہوں کہ اللہ کی ذات خوبصورت ہے، وہی بڑے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، چھوٹے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہا کہ زندگی میں ایک چیز، لوگ میرے ساتھ، ہم لوگ، میں اپنی مثال نہیں دیتا، میں جنرل میں دیکھتا ہوں زمانے میں، ایک یونیورسٹی سے دو لوگ پڑھ کے آتے ہیں اور دونوں انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں، اور کئی پروفیشنز میں ایک ہی بات ہے، کامن دیکھی میں نے، اور دونوں نے محنت کی ہوتی ہے، کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن کسی کا تھوڑا کام زیادہ عزت اس کو بخشتا ہے، کسی کا بہت زیادہ کام بھی اس کو عزت نہیں بخشتا، اور وہ نمایاں نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں، اس کے کاموں میں برکت نہیں آتی، چیزیں ہوتی نہیں ہیں، کچھ رہ جاتی ہیں، ڈسٹرب رہتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ لوگ سوچتے نہیں ہیں، لوگ بس تھوڑا سا یہ کہہ کے کہ جی فلان لکی بس بہت ہے، وہ یہ اس کو اتنا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو آبزرو کریں، میں کر رہا ہوں، بہت دیر سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ایک چیز دیکھی، جو لوگ بھی اپنے اللہ سے بغاوت نہیں کرتے، گناہ گار تو سبھی ہیں، اور پرفیکشن بڑی مشکل سا کام ہے، لیکن ایک سفر ہے پورا جس میں ایک میجر چیز جان جائیں۔ ایک باغی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ایسے نہیں مانتے، وہ مانتے ہی نہیں اللہ کی کوئی بات، اوپر سے نہیں بولتے، اندر سے سارے کام ایسے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ڈرتا رہتا ہے، معافی مانگتا ہے، ماننا چاہتا ہے، مانتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اللہ کی کیا کہتے ہیں اس کو، سینٹر کو، پیوٹ کو نہیں چھوڑتا۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ جس بھی فیلڈ میں، اسٹوڈنٹ ہے، امپلائی ہے، بزنس مین ہے، یا گھر کی خاتون ہے، جس نے اپنے اللہ کو پریفرنس دی ہے، پرائرٹی دی ہے، اس کی تھوڑی کوشش میں بھی زیادہ کرم ہو جاتے ہیں، زیادہ نفع ہو جاتے ہیں۔ وہ جس کو برکت کہا گیا ہے انگریزی میں، ہم اس کو ایفیشنسی اور افیکٹونیس کہتے ہیں، وہ آ جاتی ہے۔ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار، اس نے بھی وہیں سے پڑھی ہے، یہ بھی، اس نے بھی اسی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہوتے ہیں، لیکن انسان توجہ نہیں دے رہا ہوتا۔ اور مہربانی ایک ہمارے ساتھی کی دشمن ابلیس جو ہمارے ساتھ ڈلا ہوا ہے، وہ بھی بالکل اس طرف دھیان نہیں جانے دیتا۔ اب یہی راز پایا ہے، دنیا شیئر نہیں کرتی ایک دوسرے کے ساتھ، لوگ ہائیڈ کرتے ہیں عام طور پہ سکسیس فیکٹرز، لیکن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں نے یہی دیکھا ہے، جو لوگ بھی اپنے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں، پرفیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اس سفر پہ چل پڑتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے رہتے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا، بعض وقت لیٹر آن بڑی عمر میں جا کے پتہ لگتا ہے۔ تو اور دوسرے جلتے رہتے ہیں ان سے، وہ حسد ہی کر کے ختم ہو جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے، اس کے پاس بس یہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیک اینڈ پہ اللہ کی مدد رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو کے اس کی ہیلپ کریں، اس کا ساتھ دیں، وہ گرتا نہیں ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، ہمیشہ کامیابیاں اس کو ملتی ہیں، اس کے بڑے چھوٹے کولیگ سارے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور خوش و خرم مطمئن زندگی گزرتی ہے اس کی۔ اللہ سب کو توفیق دیں۔ پھر آگے سورہ فاطر میں ایک آیت نمبر 10 ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، ایک اشارہ ہے بہت پیارا۔ ہر انسان کو چاہیے نا، ہر بندہ عزت شہرت چاہتا ہے، تو وہ ڈھونڈتا پتہ نہیں کدھر ہے۔ فرمایا وہ میرے پاس ہے، تو میرے پاس آؤ، میری مانو، میں تم کو یہ عزت عطا کروں گا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کو اللہ نے عزت دی وہ اتنی زبردست دی کہ سو کالڈ زمانے کے بڑے بڑے لوگ جو ظاہری عزتوں والے ہیں، بڑے بڑے ڈیزگنیشنز، پوزیشنز والے،
ان کو ان کے پاس آ کے جھکتے دیکھا ہے جن کو اللہ عزت دے دیں. سو اللہ توفیق دیں. پھر فرمایا پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے. بسم اللہ. پھر ایک سورہ نجم ہے آیت نمبر 47، چھوٹی سی آیت ہے بہت سٹرونگ. فرمایا اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور وہی مفلس کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. کیسی خوبصورت بات ہے. ہر انسان چاہتا ہے اچھی زندگی ہو، مناسب اکنامیکل سچویشن ہو، تو اس کا سورس کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہی ہوں. پھر سورہ رعد ہے آیت نمبر 26. فرمایا اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کیسی خوبصورت بات ہے. بچپن میں یا نوجوانی میں کہہ لیں سمجھ میں ایسی باتیں نہیں آتی تھیں، اب آتی ہیں. یہی انسان چاہتا ہے اچھی مناسب روزی ہو اور زندگی میں تنگی نہ ہو، لیکن انسان اس کو ڈھونڈتا پتہ نہیں کدھر ہے. یہ کر لوں، اکانومی میں ایسا کر لوں، پیسہ کر لوں تو بہتر ہو جائے گی. گورنمنٹس بھی سوچتی رہتی ہیں، لوگ بھی سوچتے ہیں. پلیز یاد رکھیں، کنفیوز نہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی میں عقل نہ استعمال کریں، عقل ضرور استعمال کریں اور بہتری کی طرف لگائیں اکانومی کو، زندگی کو امپروو کرنے کے لیے. لیکن جو بیس ہے، کور، روح، اس کو یاد رکھیں. اس سے ہٹ کے اگر عقلیں لڑائیں گے تو وہ کام نہیں آئیں گی. وہ نظر آتی ہیں نہ، آپ دیکھ لیں زمانے میں، اپنے ملک کو دیکھیں اور جگہوں پہ دیکھیں. فرمایا جب اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں. سو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، ان کی بات مانو، رجوع کرو، اور پھر دیکھو وہ تمہیں تنگ رہنے دیں گے. جو لوگ بظاہر اللہ کی طرف ہیں، سو کالڈ اسلام کے چاہنے ماننے والے، اور وہ پھر بھی تنگ زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ لیں پلیز کوئی گڑبڑ ہے کہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنے اللہ کے ساتھ جو سپر پاور ہے اس کے ساتھ جڑے اور بھوکا مرے یا ذلیل ہو یا تنگ ہو. اختیاری اگر کسی نے کر رکھی ہے کنارہ کشی، وہ ایک اور بات ہے. ہم اس ایکسیپشن کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے، وہ اور لوگ ہیں. دیٹ از اے ڈفرینٹ کیٹیگری. میں خلقت کی، میں دنیا کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. سو فرمایا اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. پھر سورہ آل عمران ہے، بہت خوبصورت آیت نمبر 26 اور 27 ہے. فرمایا کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ان ساری باتوں سے ہمیں ضرور سمجھ میں لگ گئی ہے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا. بس توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہمیں سمجھ عطا کریں، ویژن دیں. اور جو لوگ زندگی کو سمجھ کے چلتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہیں کی زندگیاں خوبصورت ہوتی ہیں. مطمئن وہی ہیں جو بس دوڑ رہے ہیں زمانے کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے. وہ دوڑتے ہی رہتے ہیں، دوڑ کے تھک جاتے ہیں، غم نہیں جاتے، خواہشیں پوری نہیں ہوتی، زندگی سیٹسفائیڈ، مطمئن، فلفلڈ نہیں ہوتی. سو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں. بڑی امید ہے ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو اللہ کی باتیں ہیں. پتہ نہیں کہ مجھے اللہ کی باتیں بہت زیادہ سٹرونگ لگتی ہیں. پوری دنیا کی زندگی کے ارسطوؤں اور فلاسفرز کے فلسفے سارے ایک جگہ، ایک سائڈ پہ، اللہ کی بات ایک سائڈ پہ ہے. سو اللہ کی بات بڑی مضبوط ہے. اب جو کوئی سمجھ جائے، دعا ہے، امید ہے، تمنا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویژنری بنائے اور علم والا اور حلم والا بنائے اور سمجھ عطا کریں اپنی قدرت کی، اپنی کائنات کی، تاکہ زندگیاں بہت خوبصورت ہو جائیں. اور صرف یہ والی زندگی نہیں جو یہاں ملی ہے. اس روح نے، اس ایگو نے، اس آئی ڈی نے جہاں جہاں رہنا ہے، آپ کو پتہ ہے عالم ارواح سے آئی ہے، یہاں سے آگے جائے گی عالم برزخ میں اور پھر آگے آخرت کے معاملات. جہاں کہیں بھی جتنے جہان اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کریں کہ یہ ہماری روحیں ان سارے جہانوں میں خوش رہیں، مطمئن رہیں، کامیاب رہیں، ذلیل نہ ہوں. آمین انشاءاللہ. بہت خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. زندگی رہی، ملاقات رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.